بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مفاعیل خمسہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، تو ان میں سے دو چیزوں کو کل ہم نے ذکر کر دیا تھا، تو پھر ان مفاعیل خمسہ میں سے 3 مفعول رہے، 2 کا کل تذکرہ آ چکا تھا۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں تاکہ تفصیلات دیکھیں مزید۔ آج ہمارا الدرس الخامس والتسعون ہے، سبق نمبر 95، بقیہ مفاعیل کا بیان۔ باقی ہمارے پاس رہتے ہیں 3 مفعول، یہاں ایک کے بجائے 3 نمبر ہونا چاہیے۔ مفعول لہو وہ اس میں منصوب ہے، تو سب سے پہلے ہے مفعول لہو۔ یہ مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو اس مفعول کو کہتے ہیں یا اس اسم منصوب کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کام انجام دیا جائے، کام کیا جائے، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ تو مفعول لہو وہ اسم منصوب ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو، جیسے ضربتہ تأدیبا۔ اب اس میں لفظ تأدیبا یہ مفعول لہو ہے، ترجمہ ہوا میں نے اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے مارا، یعنی مارنے کا جو فعل ہے، کام ہے، یہ کس وجہ سے پایا گیا؟ سلیقہ سکھانے کے لیے۔ تو گویا تأدیباً کی وجہ سے یہ ضرب والا فعل پایا گیا ہے، تو تأدیباً کو ہم مفعول لہو کہیں گے۔ اس مثال میں تأدیباً مفعول لہو ہے کیونکہ وہ فعل یعنی مارنے کی غرض ہے، یعنی اسی کی مقصد سے یہ فعل انجام پایا ہے۔ قرآن کریم سے ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ آیت تقریباً آپ میں سے سب حضرات کے ذہن میں ہو، 15ویں پارے کی آیت ہے سورہ اسراء کی، آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے اندیشے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ تو گویا قتل کس وجہ سے کیا جائے گا؟ کس وجہ سے کیا جا رہا تھا؟ فقر کے خوف سے، کہ اولاد زیادہ ہوگی تو پھر فقر آئے گا، تو فقر کا خوف یہ قتل اولاد کا سبب ہے، یہ وجہ ہے۔ تو معلوم ہوا لفظ خشیتا، تو اس آیت مبارکہ میں لفظ خشیتا جو ہے یہی ہے مفعول لہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے فعل پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے 4 نمبر، یعنی مفاعیل خمسہ میں سے چوتھا نمبر کس کا ہے؟ مفعول معہو کا۔ مفعول معہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم منصوب جو واو بمعنی مع کے بعد آئے، یعنی اس سے پہلے، اس مفعول معہو سے پہلے واو آتا ہے، اور وہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے، مع کے معنی ساتھ۔ جیسے مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی، جیسے جاء قاسم والکتاب، والکتابہ پڑھیں گے ہم کیونکہ یہ مفعول معہو ہے، الکتابہ۔ تو یہ دیکھیے بیچ میں جو قاسم اور کتاب کے بیچ میں جو واو آیا ہے، یہ ہے واو بمعنی مع، گویا یہ مع کے معنی میں۔ ترجمہ ہوا اس کا، قاسم کتاب کے ساتھ آیا، یعنی کتاب لے کر آیا، تو کتاب اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساتھ کا معنی کس نے دیا؟ یہ جو لفظ ساتھ ہے، تو اس ساتھ کا معنی دیا اس واو نے۔ واو اصل میں اور کے معنی میں آتا ہے، لیکن جہاں یہ واو بمعنی مع ہو تو یہ مفعول لہو سے پہلے، مفعول معہو سے پہلے آتا ہے یہ واو۔ تو اس صورت میں یہ واو اور کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ساتھ یعنی مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو مفعول معہو کس کو کہا گیا؟ وہ اسم منصوب جو واو بمعنی مع کے بعد آئے، جیسے جاء قاسم والکتابہ، قاسم کتاب کے ساتھ آیا۔ اس مثال میں الکتابہ، اوپر جو الکتابہ آیا ہے، تو اس مثال میں الکتابہ مفعول معہو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واو کے بعد آ رہا ہے جو مع یعنی ساتھ کے معنی میں ہے، اس واو کے بعد آ رہا ہے جو واو بمعنی مع یعنی ساتھ کے معنی میں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا۔ قرآن کریم میں ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، بہت سی مثالیں ہیں، ان تمام کی بے شمار مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ میں نے کچھ مثالوں کا انتخاب کیا، ایک ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ تو مفعول معہو کی مثال قرآن کریم میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔
جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ اس مثال میں المشرکین مفعول معہو ہے، اس لیے کہ یہ واو بمعنی مع کے بعد آ رہا ہے۔ یہ مفعول معہو کیوں ہے؟ اس وجہ سے مفعول معہو ہے کہ یہ واو بمعنی مع کے بعد آ رہا ہے، والمشرکین، اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہے مفعول فی۔ مفعول فی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں نمبر ہونا چاہیے 5، کیونکہ یہ مفاعیل خمسہ میں سے 5واں نمبر ہے۔ مفعول فی وہ اس میں منصوب ہے جو اس زمانے یا وقت کو بتائے جس میں کام ہوا ہے، چاہے وہ زمانہ ہو چاہے وہ وقت ہو، تو جس زمانے یا جس وقت میں کام پایا گیا ہے اس کے لیے مفعول فی آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صمت شہرن، میں نے ایک ماہ کے روزے رکھے، ایک ماہ کے روزے رکھے، یعنی یہ روزہ رکھنا کس میں پایا گیا ہے؟ اس مہینے میں پایا گیا، شہرن۔ تو شہرن نے بتایا اس مہینے کو جس میں کام پایا گیا ہے، روزہ رکھنے کا عمل پایا گیا ہے، تو شہرن یہ مفعول فی ہے، اس کو ہم مفعول فی کہیں گے۔ میں نے ایک ماہ کے روزے رکھے۔ دوسری مثال ہے جلست خلفک، میں آپ کے پیچھے بیٹھا۔ اب یہ دیکھیں خلفک آپ کے پیچھے، اس نے جگہ کو بتایا، پہلے نے زمانے کو بتایا، شہرن نے زمانے کو بتایا کہ اس زمانے میں اس وقت میں یہ کام ہوا ہے، اور خلفہ اس نے جگہ کو بتایا کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ تو جلست خلفک میں آپ کے پیچھے بیٹھا، چاہے جگہ کو بتائے چاہے وقت کو بتائے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ قاعدہ، مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ظرف۔ مفعول فی کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف، یاد رہے۔ اور ظرف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان، نمبر 2 ظرف مکان۔ ظرف زمان کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مفعول فی اس مفعول کو کہا جاتا ہے جو وقت کو بتائے، جیسے صمت شہرن، یہاں شہرن مفعول فی ہے، اس نے جو وقت کو بتایا، یا جگہ کو بتائے، جیسے جلست خلفک، میں آپ کے پیچھے بیٹھا، اس میں جو لفظ خلفہ ہے اس نے جگہ کو بتایا کہ وہ آپ کے پیچھے والی جگہ ہے۔ تو معلوم ہوا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ وقت کو بتاتا ہے اور کبھی یہ جگہ کو بتاتا ہے، بس اسی اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جو وقت کو بتائے اس کو ظرف زمان کہیں گے، جو جگہ کو بتائے اس کو ظرف مکان کہیں گے۔ تو تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 ظرف زمان، میں نے بتایا آپ کو مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور اس ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظرف زمان۔ اب اگر ظرف بولا جائے تو آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، فوراً آپ کا ذہن منتقل ہو، ظرف کا مطلب ہے مفعول فی۔ تو ظرف زمان وہ اسم ہے جو وقت پر دلالت کرے، یعنی وقت کو بتائے۔ جیسے بہت سے اسما یہاں دیے گئے، جیسے دہر، اس کے معنی زمانہ، حین کے معنی وقت، یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، یوم کے معنی دن، دن بھی ایک وقت ہے، لیل رات، رات بھی ایک وقت ہے، شہر مہینہ، مہینہ بھی ایک وقت ہے، سنۃ سال، سال بھی ایک وقت ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ظروف زمان کہلائیں گے، ظرف زمان کہلائیں گے، کیونکہ یہ وقت کو بتاتے ہیں۔ ان کو مفعول فی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب یہ جملے میں آئیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال کس کی؟ یعنی ظرف زمان کی۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے آناء اللیل، یہ لفظ ہے مفعول فی، یعنی ظرف زمان، اس نے وقت کو بتایا۔ اس میں آناء اللیل ظرف زمان ہے، کیونکہ اس نے وقت کو بتایا، بات آپ کو معلوم ہے، کیونکہ لیل یہ وقت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر ہے ظرف مکان، دوسری قسم ہے ظرف مکان، وہ اسم ہے جو اس جگہ کو بتائے جہاں کام ہوا ہے۔ تو ظرف مکان کس کو کہیں گے؟ اس اسم کو کہیں گے جو اس جگہ کو بتائے جہاں کام ہوا ہے، یعنی وہ جو جگہ کو بتائے۔ جیسے خلفہ پیچھے، یہ بھی ایک جگہ ہے، امامہ آگے، آگے بھی ایک جگہ ہے، دارن گھر، یہ ایک جگہ ہے، جگہ کو بتاتا ہے، مسجد مسجد جہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک جگہ ہے۔ تو ان تمام کو ہم ظروف مکانیہ کہیں گے، یعنی یہ سب کے سب ظرف مکان ہے، یہ جگہ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل،
باطل نہیں آ سکتا ہے من بین یدیہ اس کے سامنے سے ولا من خلفی اور نہ اس کے پیچھے سے. قرآن کریم کے سلسلے میں بتایا کہ نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی ہے. تو یہاں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں دو لفظ آئے، ایک خلف کا لفظ آیا ہے اور ایک سے پہلے بینا کا لفظ آیا ہے. بینا بھی ظرف ہے اور خلف بھی ظرف ہے. بینا یہ بھی ظرف مکان ہے، جگہ کو بتاتا ہے، اور خلف یہ بھی ظرف مکان ہے. تو یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ ظرف مفعول فی یعنی ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان ایک ظرف مکان. ظرف زمان جو وقت کو بتائے اور ظرف مکان جو جگہ کو بتائے. بس یہاں پر بحث مکمل ہوئی مفاعیل خمسہ کی. اس کے علاوہ ابھی تقریباً 6-7 منصوبات اور ہیں، تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کل جمعرات کو انشاءاللہ سبق ہوگا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.